چلے یہ تو جو ہے نا بحث لامتناہی سلسلہ ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ جن عوامل کی آپ نے بات کی، ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ کچھ عوامل ہیں، لیکن ان عوامل کی جو ہے وہ نشاندہی کوئی نہیں کرتا. ایک منٹ میں، ایک تو نصب کیا گیا تھا وہ تو اس عوامل کا حصہ ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا. ہم لوگوں کی نا اہلی تھی ہمارے اس وقت، دیکھیے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ متحدہ جو ہے آپ مجھ سے بات ہی نہیں مکمل ہونے دے رہے، میں اس لیے کہ نہیں، دیکھیے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ متحدہ نے اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کیا تاکہ جو صدر صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ جو آنا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا اپنا وزن بڑھایا جائے. کیا آپ اس تھیوری سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل، میں اس تھیوری سے کو ریجیکٹ کرتی ہوں. اچھا ریجیکٹ کرتی ہیں. دس از این ایبسرڈ تھیوری. اچھا اس کی کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اچھا دیکھیے جی، ایم کیو ایم کا بھی اتنا ہی شہر ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی شہر ہے، اے این پی کا بھی اتنا ہی شہر ہے، پی ایم ایل ایف کا بھی اتنا ہی شہر ہے. سب کے اپنے شہرز ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کراچی جو ہے وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ہر ملک کا ہر حصہ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس شہر سے ہے. تو اس طرح کی بات کرنا کہ وہ اپنی ہے نا دام بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، نہیں. اس وقت موب مینجمنٹ ایک چیز ہوتی ہے جو نہیں کی گئی ہے. اس وقت آن سپاٹ ڈیسیشن نہیں لیے گئے ہیں. کس نے نہیں لیا؟ اس وقت اس میں ہماری شامل ہے، اس میں ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، اس میں ایک رائٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ کیا گیا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس واٹر کینن فیسلٹی ہے، ٹیئر گیسنگ بھی کر سکتے ہیں، لاٹھی چارج بھی کر سکتے ہیں. لیکن فوزیہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ لینا ہے، لیکن اب واپس آتا ہوں آپ کی طرف اور زاہد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ جو رائٹ مینجمنٹ اور واٹر کیننز کی جو آپ بات کری، یہ تو ٹیکٹیکل ایشوز ہیں نا. اس وقت کراچی کے معاملات تو اسٹریٹجک ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. سیاسیات میں خوش آمدید. کراچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو بہت ساری کڑیاں ہیں ان کے بارے میں تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نذیر ناجی صاحب ہیں لاہور اسٹوڈیو میں، زاہد حسین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور فون پہ ہمارے ساتھ ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ. زاہد صاحب، آپ نے فوزیہ وہاب صاحبہ کی بات سنی، جن عوامل کی انہوں نے بات کی، کچھ آپ ان کی نشاندہی کریں گے اور اس کے بعد پھر میں ناجی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں. دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے ایک خاصا ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ آج پاکستان میں کہ بلیک واٹر کو کہنا یا کہ وہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ اس ملک کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے ایک سازش نظر آتی ہے، بجائے اس کے کہ چیزوں کو جو ہے ہم دیکھیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں تاکہ اس کا حل بھی تلاش کیا جا سکے. کراچی میں جو ہے جو میرے خیال جو دو تین واقعات ہوئے ہیں اس کے کچھ پس منظر بھی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی دیکھنا چاہیے. میرا خیال یہ کہ ایک چیز کو ہم پوری چیزوں کو ایک ساتھ ہم گڈمٹ کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے پھر اصل وجوہات نہیں معلوم ہوتی. ایک تو واقعہ جو تھا کراچی میں جو 10ویں محرم کو جو ہے ایک بام ہوا تھا، اس کی الگ بات ہے کہ خودکش تھا یا بام پلانٹ کیا گیا تھا، لیکن ایک اس قسم کا حملہ تھا، دہشت گردی کا حملہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے شاید وہی لوگ، وہی عوامل جو ہیں تھے جو کہ پاکستان میں دوسری جگہوں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اب دوسرا یہ تھا پہلو، اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی میں اگر دیکھتا ہوں تو میں کوئی سازش نہیں دیکھتا ہوں. ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ ایک ہمارے یہاں کراچی میں جو اکثر اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ہم نے پہلے 27 دسمبر کو بھی دیکھا تھا جب محترمہ کے شہادت کے بعد جو ہے لوگ نکل آئے تھے. اس میں بہت سے جو ہے غیر پسندیدہ عناصر بھی ہوتے ہیں جو کہ شامل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ایک جو پولیس کا رول ہونا چاہیے، جو حکومت کا رول ہونا چاہیے، اس میں ان کی ناکامی تھی اور وہ چیزیں بڑھتی گئی. اب جو تیسرا فیکٹر جو آیا ہے وہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، جو لیاری میں اور دوسرے علاقوں میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کی نوعیت اس سے مختلف ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سب چیز کو ایک گڈمٹ کیا جائے. میں کراچی کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ایک اس چیز کا بھی جو اظہار ہے وہ یہ ہے کہ کرمنلائزیشن آف پالیٹکس ان کراچی، یہ خاصے عرصے سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. چلیے زاہد، میں ذرا فوزیہ صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ جو کرمنلائزیشن آف پولیٹکس جو ہے جس کے بارے میں زاہد صاحب نے بات کی، یہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں کی ہے نا، اس میں یہ ساری سیاسی پارٹیز شامل ہیں اس میں.
جی دیکھیے، کرمنل ایلیمنٹ جو ہے یہ تو سیزر کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ مطلب ہے، یہ اس وقت آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس وقت کراچی میں 2 پارٹیاں ہیں اور یہ مافیاز ہیں جن کا ذکر رحمان ملک صاحب نے بھی کیا ہے. اور یہ گینگ جو ہے آپ کو لینڈ مافیا کی شکل میں نظر آئیں گے، یا آپ کو ویپنز مافیا ہے، یا ڈرگ مافیا ہے. بہت ساری مافیاز ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلینڈسٹائن ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی آڑ میں کرتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں سارا جو ٹرسٹ ہے وہ پارٹی کے حصے میں آ جاتا ہے. یعنی یہ لینڈ مافیا کے لوگ جو ہیں وہ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کی آڑ میں کرتے ہیں، اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کوئی آپریشن کرتے ہیں یا ان کی اپنی کوئی کلینڈسٹائن ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی آڑ میں کرتے ہیں. یہ تو اصل میں اس کا مطلب ہے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ان کرمنلز کا ہے، پارٹیوں کا نہیں. جی اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں، ہم بہت زیادہ سازش سنڈرم میں رہتے ہیں. ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور اس کا ایک سائنٹیفک اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ بھائی موب مینٹیلٹی ہے، اس کا کیا تدارک ہے، موب مینجمنٹ یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں اس دن کا جو پورا واقعہ اس کا تجزیہ سائنٹیفک طریقے سے ہونا چاہیے. چلیے اس کا تجزیہ سائنٹیفک طریقے سے سائنسی بنیادوں پہ کرتے ہیں. ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ فوزیہ وہاب صاحبہ. آپ نے بات سنی، انہوں نے رد کی یہ تھیوری کہ ایم کیو ایم نے دام بڑھانے کے لیے یہ معاملہ کیا. زاہد حسین صاحب نے کہا کہ ہم سازش کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، ان کو ہمیں سائنسی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے کہ مختلف واقعات جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ان کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. آپ نے بات کی تھی کراچی میں بہت سارے عناصر کی دلچسپی کی. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ واقعی یہ کڑیاں آپس میں مل رہی ہوں یا یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں؟ دیکھیے جی، وہ تو ملا کر دیکھنا پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس پراپر تو نالج نہیں ہوتی کہ کون سی تنظیم کہاں پر کیا کر رہی ہے، لیکن ان کے طریقہ واردات میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررزم کا واقعہ تھا جو 10 محرم کو ہوا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ٹیررزم کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے، اس کا فالو اپ کوئی نہیں ہوتا. میں وہی جب وہاں پہ بم پھٹا، جی ہاں، بہت سارے ایک چین آف ایونٹس ہیں، چین آف ایونٹس جو ہے نا جو بالکل آپ کو پلان لگتی ہے. مثلا وہ آگ لگانے والا کیمیکل ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ دھماکہ ہوگا اور افراتفری ہوگی اور ہم یہ کریں گے. لوٹنے کا انتظام ساتھ کر کے آئے تھے، تالے توڑنے والی راڈیں اور کٹر ساتھ لے کر آئے تھے. یہ ساری چیزیں محرم کے جلوس میں لوگ لے کر نہیں جاتے. اور جو لوٹ مار ہوئی ہے سپونٹینیس نہیں تھی، ان کے پاس لوٹا ہوا سامان لے جانے کے ذرائع موجود تھے، راستے انہوں نے ڈھونڈ رکھے تھے. تو یہ سب کچھ ان سوالوں کا جواب تو ہمیں چاہیے ہوگا کہ جب فساد شروع ہوا یا آگ لگی تو رینجرز کیوں الگ ہو کے کھڑی رہی؟ اچھا، مجھے کسی نے یہ بھی کہا، نہیں لیا. مجھے کسی نے یہ بھی کہا ناجی صاحب اور زاہد صاحب کو بھی اس سلسلے میں درخواست کروں گا بات کریں کراچی کے لوگوں نے کہ جی یہ ایک عمومی چیز بن گئی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی فساد ہو جائے تو جذبات کو جو ہے وہ جو اس کا لاوا ختم کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ توڑ پھوڑ ہو جائے تاکہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اس کا لاوا جو ہے وہ نکل جائے. یہ ایسا کچھ آپ نے بھی سنا؟ اگر لاوا اسی طرح ہی نکلنا ہے تو پھر ان فورسز کی ضرورت کیا ہے؟ جی زاہد صاحب، ان فورسز کی کیا ضرورت ہے اور آپ اتفاق کریں گے اس تھیوری سے؟ میں ایک پہلے تھوڑی سی بات اس پہ نائی صاحب کی بات سے آگے بڑھاتا ہوں. میں دیکھیں، میں کراچی میں رہ چکا ہوں، میں نے دیکھے اس قسم کے فسادات کیسے بنتے ہیں. 27 دسمبر کو میں کراچی میں تھا جب محترمہ کا جو ہے یہاں پہ جب شہادت ہوئی تھی، تو وہاں پہ جو ہے ودن سیکنڈز ودن منٹس جو کراچی کے جہاں میں تھا کلفٹن کے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میدان جنگ بن گیا ہے. اور میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے اندر جو ہے کراچی میں جو واقعات ہوئے تھے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ جو ایک فضا بن گئی تھی. کچھ لوگ جو ہے واقعی جو ہے وہ جن کا اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو گلیوں کوچوں میں ایسے سینکڑوں نوجوان نظر آتے ہیں جو کہ خود بخود ان چیزوں پہ نکل کے آتے ہیں. اور اس جو واقعات کراچی میں ہوئے تھے 10 محرم کو اس بام کے بعد جو ہے وہی چیز جو ہے وہ 27 دسمبر کو بھی کراچی میں ہوئی تھی.